الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمالات عطا کیے، وہ اختیارات عطا کیے، وہ حسن عطا کیا، وہ علم عطا کیا، یعنی ہر چیز جو کچھ بھی اللہ تبارک تعالی نے حضور کو عطا کیا ایسا کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ یعنی جو حضور کو اختیار دیے وہ کسی اور کو نہیں دیے، جو حضور کو حسن دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، جو حضور کو علم دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، حتیٰ کہ نبیوں پر صحائف اتارے، کتابیں اتاری، لیکن جو حضور کو کتاب دی یعنی جو قرآن دیا ایسا کسی کو نہیں دیا۔ یعنی ہر چیز حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے مثال دی، اس طرح کسی کو کوئی چیز نہیں دی۔ حضور کی امت کو قرآن ملا، حضور کو ملا، اور حضور کو پڑھنے کا طریقہ جو دیا گیا وہ اور طریقے سے یعنی اور جگہ سے ادا ہو رہا ہے، اور جو حضور کی امت پڑھ رہی ہے اس کا الگ جگہ سے پڑھا جا رہا ہے۔ یعنی جب حضور کو قرآن دیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اقرا پڑھیے، جو 5 آیتیں سورۃ علق کی سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے قرآن پاک کی۔ عرض کی یا رسول اللہ اقرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا قاری، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور نے اس لیے نہیں پڑھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ کل قیامت تک یعنی میری امت میں سے آنے والا کل کو یہ نہ کہے کہ حضور کا استاد جبرائیل ہے، جبرائیل نے پڑھایا۔ حضور نے فرمایا ما انا قاری، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کسی نے غلط ترجمہ کیا، یہاں کہتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کسی نے غلط ترجمہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ حضور کو آتا نہیں تھا، حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں جبرائیل۔ حضور کو جو قرآن عطا کیا گیا یعنی سب سے پہلے جو حضور کو یہ آیتیں عطا کی گئی، فرمایا اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ حضور کو جو قرآن دیا گیا اقرا سے دیا گیا، اور حضور کی جب امت قرآن اٹھاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے تو اس وقت ادھر جب پڑھتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، سورۃ فاتحہ سے ان کو دیا گیا۔ حضور کو سورۃ علق کی پہلی آیتوں سے دیا گیا اور حضور کی امت کو سورۃ فاتحہ سے دیا گیا، تو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو اس طرح بے مثال بنا کر بھیجا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو اللہ نے بے مثال دیا۔ قرآن دیا تو ایسا نہیں کہ کل قیامت کے دن، کل قیامت تک کل کو یہ نہ کہے کہ حضور کو بھی ادھر سے قرآن دیا گیا تھا، حضور تو ادھر سے پڑھے تھے میں بھی ادھر سے پڑھتا ہوں، نہیں۔ جب امتی اٹھاتا ہے پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب حضور کو دیا گیا تو اقرا بسم ربک الذی، پتہ چلا کہ حضور کو جو قرآن دیا گیا ہماری طرح نہیں دیا گیا، حضور کو جو دیا گیا بے مثال دیا گیا، اور پورا کا پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ حضور کی شان بیان کرتا ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا۔ جو نازل ہوا حضور کی شان میں نازل ہوا، اور اس میں ہر چیز کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کر دیا، اور اس ہر چیز کا ذکر کیا، جس چیز کا ذکر کیا وہ بھی ذکر کرتی ہے حضور کا، وہ بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آیا، دیہات سے آیا تو کہہ
قائد سالی کا زمانہ تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، جمعہ کا دن تھا، حضور خطبہ فرما رہے تھے، ممبر پر بیٹھے تھے، تو وہ آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قائد سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، جانور پیاس سے مر رہے ہیں، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، فصل تباہ ہو رہی ہے، کھیت برباد ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ صحابہ کرام کو پتا تھا اللہ نے اختیار دیا ہے، ہاتھ اٹھائیں گے، ان کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، بارش آ جائے گی۔ صحابہ کو یقین تھا، ایمان تھا کہ حضور دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، لیکن وہ ایک دیہاتی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ان سے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، بارش ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، بہت سارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہاتھ اٹھائے تو آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، یکدم بادل چھا گئے، پہاڑ کی طرف سے بادل اٹھے اور آسمان پر چھا گئے۔ راوی لکھتا ہے کہ حضور نے ابھی دعا ختم نہیں کی تھی کہ چھم چھم بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہو گئی کہ اگلے جمعہ تک رکی نہیں۔ اگلا جمعہ آ گیا، بارش ختم نہیں ہوئی، حضور پھر ممبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سماعت فرما رہے ہیں، پھر وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، رک نہیں رہی، اب جو بچے ہوئے تھے وہ بھی مر رہے ہیں، یا رسول اللہ پانی اتنا ہو گیا ہے، ڈوب رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، دعا کریں کہ بارش رک جائے، دعا کریں کہ بارش رک جائے۔ یہ بھی حضور کے اختیار میں تھا، بارش کرانا اور بارش کو بند کروانا، حضور نے دعا کی تو بارش ختم ہو گئی، بارش رکی تو پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار دیا ہے، جب چاہیں بارش کرا دیں، جب چاہیں بارش رکا دیں، یہ حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیتے، اور حضور کی دعا میں تاثیر تھی، جو دعا کرتے قبول ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس جاتا، حضور کی خدمت سے اٹھ کر جب اپنی والدہ کے پاس جاتا تو ان کو کہتا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کی والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو کہتا آپ حضور پر ایمان لے آئیں، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے حضور کی شان میں کچھ الگ الفاظ کہہ دیے، غلط الفاظ کہہ دیے کہ میرے دل کو رنجش آئی، دکھ ہوا، روتا روتا حضور کے پاس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں روزانہ اپنی امی کو کہتا تھا کہ آپ حضور پر ایمان لے آئیں، حضور پر ایمان لے آئیں، لیکن آج اس نے ایسے الفاظ کیے ہیں جس سے آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے، جس سے میرا دل دکھا ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت نصیب کرے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب حضور نے دعا کی تو میں خوشی خوشی دوڑا، بھاگا، جب گھر آیا تو دروازہ بند تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی، میں کھڑا ہو گیا، غور کیا کہ اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں سمجھ گیا امی غسل کر رہی ہیں۔ جب غسل کیا، کپڑے پہنے، چادر اوڑھی اور فرمانے لگی کہ بیٹا میں نے تیرے نبی پر ایمان لے آئی ہوں، میں تیرے نبی پر ایمان لے آئی ہوں، بے شک وہ اللہ کا سچا نبی ہے، سچا رسول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے جب والدہ کی طرف گیا تھا اتنا تیز نہیں دوڑا تھا، جب ماں نے کہا کہ میں ایمان لے آئی ہوں، پر حضور کی طرف جب آیا تو بہت اتنا جلدی سے بھاگا کہ جلدی حضور کو خوشخبری سناؤں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کی دعا قبول ہو گئی، میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری والدہ ایمان لے آئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، میرے گھر پہنچنے سے پہلے ہی میری والدہ ایمان لے آئی۔ حضور کی دعا میں اثر تھا، حضور کا جو افعال، جو فعل جس طرف جائیں کمال کا تھا، اللہ نے ہر طرح سے آپ کو کمال کا بنایا تھا۔ جتنی طاقت حضور کو اللہ نے دی تھی اتنی کسی کو نہیں دی، جتنا علم حضور کو دیا اتنا کسی کو نہیں دیا، یہاں تک مکے کے مدینے کے سارے یہودی کافر اکٹھے ہو گئے حضرت علی کو ہرانے کے لیے، حضرت علی کو ہرانے کے لیے کہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں ہرا دیں گے، یہ جو سوال کرتے ہیں فوراً جواب دے دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے ہرا دیں گے۔ جب حضرت علی نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ غلام کا اتنا علم ہے، یہ دروازہ جس کو کہا گیا ہے، حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں تو پورے علم کا شاعر ہوں، اس شاعر کا دروازہ ہی علی، یہ علی ہے، اس دروازے کا یہ علم ہے، اس غلام کا یہ علم ہے، تو اس مالک کا، اس شاعر کا کتنا علم ہوگا۔ وہ حضرت علی کے علم سے
کو جو علم دیا اس علم کے صدقے سب کو علم دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ جنگ پر گئے تو ادھر حضرت علی المرتضیٰ نہیں آئے تھے. آنکھیں خراب تھیں، درد تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں ٹھہرنے کو کہا کہ آپ مدینے ٹھہر جائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ پر آئے تو 39 دن جنگ ہوتی رہی. وہ قلعہ فتح نہ ہوا. قلعہ خیبر جو تھا فتح نہ ہوا. 39 دن جنگ ہوئی، فتح نہ ہوا. تو اب جب رات آئی، صبح 40واں دن تھا، تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو میں صبح ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے، جس کے ہاتھ پر اللہ نے کامیابی لکھ دی ہے. میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے کامیابی لکھی ہے. سارے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اس رات کوئی بھی نہ سویا، ہم میں سے کوئی بھی نہ سویا. ہر ایک کہتا تھا کہ کاش وہ آدمی میں ہوں، کاش وہ میں بنوں جس کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دینا ہے. کوئی کہتا صدیق اکبر کو ملے گا، کوئی کہتا عمر فاروق اعظم کو ملے گا، کوئی کہتا کس کو ملے گا، کوئی کہتا کس کو ملے گا. صبح ہوئی جب سارے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات تشریف لے فرمانا آئینہ علی، علی کدھر ہے؟ فرمایا علی کدھر ہے؟ حالانکہ حضور کو پتا تھا حضرت علی کو مدینے چھوڑ آئے ہیں. حضور پہلے جان گئے کہ صبح فتح ہونی ہے اور جس کے ہاتھ پر ہونی ہے میں نے جھنڈا اس کو دینا ہے. صحابہ کرام بھی نہیں جانتے تھے کس کو دینا ہے. حضور کو پتہ چل گیا تھا نا، یہ اللہ نے علم دیا تھا، علم غائب تھا حضور کا. فرمایا آئینہ علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا وہ تو مدینے میں ہے. حضور نے ادھر سے صدا دی یا علی حاضر ہو، علی حاضر ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تھے تو میں پیچھے بے قرار تھا، میں پیچھے بے قرار تھا، بیٹھ نہیں پاتا تھا. میں بیٹھتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. ہر وقت دل میں یہی فکر ہوتی میں نے حضور کو اکیلے جانے دیا. خود کو کہتا ہے علی آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ہر جنگ میں حضور کے آگے ہوتا تھا کہیں دشمن ان پر وار نہ کرے، آج تو نے حضور کو اکیلے چھوڑ دیا. حضرت علی فرماتے ہیں میں گھر میں پہچان تھا، حضور کی آواز آئی علی حاضر ہو. حضرت علی ادھر سے نکلے. حضور نے فرمایا صحابہ جو پہلے میرے علی کو دیکھے گا اسے جنت کی ٹکٹ دوں گا. جو سب سے پہلے یہاں خیبر میں پہنچنے سے پہلے علی کو دیکھ لے گا میں اس کو جنت کی ٹکٹ دوں گا. سارے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، جو خیبر کی طرف راستہ آتا ہے مدینے سے، سارے ادھر دیکھ رہے تھے. تو ادھر عثمان غنی سلمان فارسی اوپر دیکھا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا. سارے نیچے دیکھ رہے تھے تو ادھر حضرت علی اوپر آ رہے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہے ہیں، حضرت علی اوپر آ رہے ہیں. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ادھر سارے صحابہ کرام حیران ہو گئے. حضرت علی کی شان ہی کیا ہے، ان کی شان ہی کیا ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب بھی آنکھوں میں درد تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے ٹھیک طریقے، اتنا درد تھا. لیکن عشق اتنا تھا کہ کوئی بہانہ نہ کیا، جنگ میں لڑنے کے لیے آگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت علی کو شفا دے دی. ہر کسی کے لعاب دہن میں اثر نہیں ہوتا، حضور نے لگایا تو آنکھیں صحیح ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں درد سے پہلے جو میں روزمرہ زندگی میں دیکھتا تھا، جو میری آنکھوں کی بصارت تھی وہ کم رہے گی. جو حضور نے ایک مرتبہ لعاب دہن لگا دیا اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی طرف بڑھے. وہ جو دروازہ تھا نا، اتنا بڑا دروازہ تھا، سارے صحابہ کرام اس کو ہلاتے تو ہلتا نہیں تھا. اور حضرت علی کی طاقت اتنی تھی کہ الٹے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑا. ایک مرتبہ آگے دھکا دیا، ایک مرتبہ پیچھے دھکا دیا، یہاں تک جو خیبر کا پورا قلعہ تھا ہل گیا. سارا کا سارا زمین پر زلزلہ آ گیا. حضرت علی نے الٹے ہاتھ سے اس کو اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا. تو جو بھی یہودی آتا، جو بھی لڑنے آتا، وہ تلواروں سے وار کرتا، وہ آگے دے دیتے. جب جنگ فتح ہو گئی، قلعہ فتح ہو گیا، تو حضرت علی نے اسی کو جنگ کے دوران اٹھایا ہوا تھا، نیچے بھی نہیں گرایا، وہ الٹے ہاتھ سے پیچھے پھینک دیا. پیچھے پھینکا تو دور جا کر گرا. جب صحابہ کرام جنگ جیت گئے، فتح ہو گیا خیبر کا قلعہ، ہم سب نے کہا کہ دوبارہ اس کو لگاتے ہیں، دروازے کو دوبارہ لگاتے ہیں. وہ کئی ہزار کئی سو صحابہ کرام اس دروازے کو اٹھانے کے تو کسی سے ہل بھی نہ سکا. حضرت علی کے ایک ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، اس کو اٹھا لیا. پورے جنگ کے دوران اٹھا کر گھوم رہے تھے، لیکن جب باہر پھینک دیا تو کسی سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. یہ حضرت علی کی طاقت تھی، حضرت علی کا علم تھا تو حضور کا کتنا ہوگا. جس کے صدقے اس کو ملا تو حضور کا کتنا علم ہوگا. بہرحال وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہو ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے